السلام علیکم. میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے تھرڈ لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپائلر کے جو ماڈیولز ہیں فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ اس کی تفصیل کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کیا کہ جو فرنٹ اینڈ ہے اس کو ذرا تفصیلاً دیکھنا شروع کیا، اور اس کے دو حصے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جس میں اسکینر پہلا حصہ اور پارسر جو تھا وہ دوسرا حصہ تھا. اسکینر کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی کہ وہ آپ کا سورس پروگرام لے کے، اب ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، یعنی کہ لینگویجز کی نہیں بلکہ کمپیوٹر لینگویجز کی دنیا میں، کہ آپ کا جو پروگرام ہے آپ C++ میں لکھیں، جاوا میں لکھیں، اس کو آپ کمپائلر کو جب دیتے ہیں تو کمپائلر جو ہے آپ کا پروگرام ایز اے کیریکٹر اسٹریم لے کے اسکینر کو دیتا ہے، اور اسکینر پھر آپ نے یاد ہوگا اس اسٹریم کو لے کے ٹوکنز میں ڈیوائڈ کرتا ہے. ٹوکنز میں یاد ہے وہ ٹوکن ٹائپ اور وہ ورڈ شامل تھے. یہ ٹوکنز جو تھے یہ پھر پارسر کے پاس جاتے ہیں، اور پارسر پھر گرامرز والی بات لے کے، کانٹیکسٹ فری گرامر خاص طور پہ لے کے ان ٹوکنز کو اینالائز کرتا ہے، اور اپنی کاروائی مکمل کرتے ہوئے انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جو ہے اس کو جنریٹ کرتا ہے. یہ آئی آر پھر بیک اینڈ کی طرف چلا جاتا ہے. خیر، بیک اینڈ تک ہم نہیں پہنچے تھے، ہم نے اسکینر کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی، اور اس کے بعد ہم پارسر کے اوپر ہم نے ذرا زیادہ وقت لگایا، اور وہاں پہ میں نے اٹومیٹا والے کئی کانسیپٹس جو تھے آپ کے سامنے پیش کیے، اور بلکہ میری اس وقت تجویز تھی کہ آپ اٹومیٹا میں جو گرامرز، لینگویجز، پارسنگ جو ہے وہاں پہ بھی تھی، ڈیریویشنز خاص طور پہ، پروڈکشن رولز وغیرہ، یہ چیزیں ذرا یاد کر لیجئے، دہرا لیجئے، کیونکہ پارسر جو ہے وہ انہی کانسیپٹس کو لے کے اور وہی الگوریدمز، وہی اٹومیٹا والی باتیں لے کے اپنی کاروائی کرتا ہے. میں نے آپ کو ایک مثال بھی دکھائی تھی کانٹیکسٹ فری گرامر کی. وہاں پہ میں نے یہ کیا کہ ایک ایکسپریشن گرامر لے کے، جس کو اصل میں نے ڈیفائن وہی نوٹیشن استعمال کر کے کہ ایک 4 ٹپل ہے جس میں اسٹارٹ سمبل ہے، ٹرمینلز ہیں، نان ٹرمینلز ہیں، اور پروڈکشن رولز ہیں. یہ چیز استعمال کر کے آپ کو ایک ڈیریویشن دکھائی تھی کہ کس طرح ہم گرامر کے اسٹارٹ سمبل سے شروع ہو کر ایک سینٹینس ڈرائیو کرتے ہیں، اور اگر ہم گرامر رولز، پروڈکشنز کو استعمال کرتے ہوئے اس سینٹینس تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سینٹینس جو ہے یہ اس لینگویج کا حصہ ہے جو کہ اس گرامر سے بنتی ہے. پارسر یہ کاروائی کرتا ہے، لیکن یہ میں نے کہا تھا کہ پارسر تو ایکچولی اب ایک کمپیوٹر پروگرام ہے. اب یہ آٹومیٹا والی بات نہیں جہاں پہ آپ کو میں کاغذ اور پینسل ہی اگر دے دوں اور گرامر رولز دے دوں تو آپ سے میں یہ سوالات کر سکتا ہوں کہ بھئی یہ سینٹنس ہے، ڈرائیو کر کے دکھاؤ، یا یہ پروف کرو کہ یہ جو سینٹنس ہے یہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں. اب کمپائلر جو ہیں وہ کاغذ اور پینسل سے تو نہیں چلتے، وہ تو ایک کمپیوٹر پروگرام ہے. تو پارسر جو ہے ایونچولی پھر ایک ایپلیکیشن ہے جس کے پیچھے وہ آٹومیٹا والے الگوریدمز پلس ادرس جو ہیں وہ پیچھے اس کے کام کر رہے ہیں، اور کاروائی جو ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ سینٹنسز جو ہیں ایک لینگویج کے، کیا وہ ڈرائیو کیے جا سکتے ہیں، یا کانورسلی کوشچن اگر پوچھیں کہ بھئی یہ سینٹنس جو ہے یہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں. اب آئیے اس پارسر کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ذرا بیک اینڈ کی طرف جائیں گے کہ بھئی وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور پھر فائنلی جو ہے ہم اسکینر کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے، کیونکہ یاد ہے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو اسائنمنٹ کے حوالے سے یہ 2 باتیں کہی تھی کہ آپ کی پہلی اسائنمنٹ جو ہے وہ اسکینر ہی ہوگی، آپ کو بنانا پڑے گا، اور ایک فل فلیش اسکینر بنانا پڑے گا جو کہ آلموسٹ C++ جیسے پروگرامز ہیں ان کو اسکین کر کے اس کے ٹوکنز آپ کو دے گا، اور پارسر بھی آپ کو بنانا پڑے گا. تو اس لحاظ سے یہ جو ساری تفصیلات ہیں یہ ضروری ہیں کہ آپ ان کو غور سے دیکھیں، سمجھیں، کیونکہ نہ صرف یہ اسائنمنٹ کے حساب سے کہ ہوم ورک اسائنمنٹ ہے یا ایگزام ہے، بلکہ ان کو آپ نے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، آپ نے پارسر بنانا ہے،
اور یہ بعد میں کمپائلر کا حصہ بنے گا. تو آئیے پارسر کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیلات اور اس کے بعد پھر ہم بیک اینڈ کی طرف چلیں گے. جو آخری بات میں نے پچھلی دفعہ کہی تھی کہ پارس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو پروسیس ہے کہ اسٹارٹ سمبل سے سینٹنس کی جانب جائیں اس کو ریورس میں کریں. اور یہ اب میں نے کاروائی یہاں پہ دکھائی ہے. وہ ٹیبل تو میں پورا نہیں دکھا رہا, البتہ لیفٹ سائڈ پہ میں وہ گرامر رولز ان کے نمبرز میں نے لکھے ہوئے ہیں, اور رائٹ سائڈ پہ وہ ڈیریویشنز ہیں جہاں پہ میں وہ ری رائٹ رولز استعمال کر کے ٹرمینل جو تھے ان کو ایکسپینڈ کرتا جاتا تھا, اور ایونچولی میرے پاس نان ٹرمینلز ایکسپینڈ کر رہا تھا اور میرے پاس ٹرمینلز آ گئے تھے جو کہ آخر میں ایکس پلس 2 مائنس وائی سینٹنس مجھے انہوں نے دے دیا. اگر میں اس کو ریورس کرنا چاہوں تو کوشچن یہ بنتا ہے کہ کیا گیون دا گرامر اور گیون دا سینٹینس ایکس پلس 2 مائنس وائی میں واپس گول تک پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں. اب اگر آپ اس کو مینولی کریں تو یہاں پہ اس طرح آپ کریں گے کہ آپ جو سینٹینس ہے اس پہ رول نمبر 5 لگائیں گے, جس سے یہ جو ایکس والا لیفٹ موسٹ ٹرم ہے یہ نان ٹرمینل ٹرم سے ریپلیس ہو جائے گا. پھر اوپر آئیے ایک اور لائن رول نمبر 6 استعمال کر کے میں اب ٹرم کو ای ایکس پی آر سے نان ٹرمینل سے ریپلیس کر دوں گا. اور یوں آپ کاروائی دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر یہ پروسیس ریورس میں کر سکتا ہوں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ ہوگا, یہ تو اب اس گرامر پہ اور اس سینٹینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم یہ پروسیس کرتے ہوئے ایکس پلس 2 مائنس وائی سے بالکل اسٹارٹ سمبل تک پہنچ سکتے ہیں تو فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سینٹینس ہے یہ اس گرامر سے ڈرائیو ہو سکتا ہے, یا ایونچولی لینگویجز کے حساب سے کہ یہ جو سینٹینس ہے یہ اس لینگویج کو بلونگ کرتا ہے جو کہ اس گرامر سے بنائی جا سکتی ہے. یہ اب وہ ریورس پروسیس ہے جو کہ پارسرز کرتے ہیں. تو ایونچولی آپ یہ سوچئے کہ جو بھی آپ کوڈ لکھیں جو کہ پارسر کو امپلیمنٹ کرتا ہے اس نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ گیون سینٹینس ا سینٹینس کیا آپ اسٹارٹ سمبل تک پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں. اب یہ جو واپس پہنچنا ہے اس کے لیے اصل میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیٹا اسٹرکچرز بناؤ, سینٹینس لو اور ٹرائی کرتے جاؤ کہ سارے رولز کیا ہیں اور ان سے دیکھو کہ اسٹارٹ سمبل تک پہنچیں گے کہ نہیں. نہیں, اس کے لیے ہم کچھ فارمل میتھڈز استعمال کریں گے, کچھ فارمل الگوریدم اسٹریٹجیز استعمال کریں گے, بلکہ ان میں سے اگین کافی چیزیں جو ہیں آپ بقیہ کورسز آٹومیٹا میں خاص طور پہ پہلے دیکھ چکے ہیں. آئیے اب ان چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کر لیں جو کہ پارسر یا ایونچولی کمپائلر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے, اور یہ وہ فارملزم ہے جو کہ اب ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ ہم ایونچولی امپلیمنٹ کریں گے, مے بی ایکسپلسٹلی اور امپلسٹلی. خیر یہ کاروائی جب ہم ڈسکشن بھی کریں گے اور آپ جب اس کی پروگرامنگ کریں گے تو یہ صاف ظاہر ہو جائے گی. A parse can be represented by a tree, parse tree or a syntax tree. اب یہ ٹری لائک اسٹرکچر ہم اور کورسز میں دیکھ چکے ہیں, بائنری ٹریز دیکھے, مے بی ادر ٹائپس آف ٹریز, ضروری نہیں کہ ہر ٹری جو ہے وہ بائنری ٹری ہو. ٹری ان جنرل ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے, ایک اسٹرکچر ہے ورسز لیٹس سے گرافس. تو یہ جو پارس ہے اس کو ہم ایز اے ٹری ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کو پارس ٹری یا سنٹیکس ٹری کہتے ہیں. اب وہ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. یہاں پہ اب میں نے پورے کا پورا ٹری آپ کو دکھا دیا. اس میں کیا ہے, پہلے یہ سینٹینس جو تھا اس کو سامنے رکھ لیجئے کہ ایکس پلس 2 مائنس وائی ہے. ٹری جو ہے اس کے ہم نے ٹریورسلز کئی طریقے سے کی ہیں, ان آرڈر, پوسٹ آرڈر, اگر اس کو آپ ایز اے گراف بھی سمجھ لیں تو ڈیپتھ آرڈر میں کر سکتے ہیں, لیول آرڈر کر سکتے ہیں. خیر یہاں پہ اب ٹریورسل نہیں, یہاں پہ ذرا اس جو ڈیریویشن ہم نے ابھی دیکھی تھی اس کو سامنے رکھیے, اس کو مد نظر رکھیے, اور ہم فرض کریں روٹ سے شروع ہوتے ہیں کہ یہاں پہ روٹ جو ہے وہ گول ہے. گول سے پھر نیکسٹ جو یاد ہے ہم نے ری رائٹ رول استعمال کیا تھا وہ تھا گول کو ریپلیس کر دو یا ری رائٹ کر دو ای ایکس پی آر یعنی کہ ایکسپریشن سے. اس سے اگلا جو سٹیپ تھا جو کہ اب اس کے لیول 3 پہ نظر آ رہا ہے وہ 3 ٹرمز آئی تھی, نان ٹرمینلز ہیں, ای ایکس پی آر, او آپ یہ جو آپریٹر تھا او پی, اور ٹرم. اس کے بعد ہم نے
ای ایکس پی آر یہ جو لیفٹ موسٹ نوڈ ہے اس کو ہم نے ریپلیس کیا تھا ای ایکس پی آر آپ ٹرم سے. پھر لیفٹ موسٹ پہ اگر اس ٹری کے آپ آ جائیں تو ای ایکس پی آر کو ہم نے ٹرم سے ریپلیس کیا اور ایونچولی ٹرم جو ہے وہ یہاں پہ اب دیکھیے میں نے آئی ڈی کوما ایکس شو کیا ہے. ایکچولی یہاں پہ میں سمپلی ایکس بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نے اصل میں یہاں پہ وہ ورڈ یا وہ ٹوکن اب شو کیا ہے کہ اس لیول پہ پہنچنے پہ یہ ایکچولی اب میں لیف نوڈ پہ آ گیا ہوں, ٹرمینل ہے. ایک لحاظ سے یہ وہ لفظ جو ٹرمینل ہے اس کی وجہ کہ یہ ٹرمینل نوڈز ہیں ان اے ٹری. ٹری کے ٹرمینل نوڈ پہ دیکھیے ایکس ہے. اسی طرح درمیان میں آئے تو آپ جو ہے وہ اس کو میں نے پلس سے ریپلیس کیا. یہاں پہ میں اس کا وہ ورڈ لائک سینٹیکس بھی استعمال کر سکتا تھا لیکن یہاں پہ میں نے سمپلی پلس دکھایا. اٹس انڈرسٹوڈ ناؤ کہ یہ جو ہے ایک آپریٹر ہے. اس کے بعد ٹرم کو میں نے نمبر کاما 2 یعنی کہ یہاں پہ وہ جو سنٹیکٹک کیٹیگری ہے جو مجھے ایز اے ٹوکن ملی تھی اس میں مجھے اسکینر نے ایکچولی اگر میں اس کو یہاں پہ لے آؤں تو اسکینر نے ہی مجھے بتایا تھا کہ مجھے ایک نمبر ملا ہے اور اس کی ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ 2 ہے. پھر آپ کو مائنس سے ریپلیس کیا اور فائنلی آئی ڈی کاما وائی جو ہے یہ میں نے اس ٹرم کو جب ایکسپینڈ کیا تو مجھے ایک ٹرمینل مل جاتا ہے. یہ ہے وہ ٹری لائک اسٹرکچر. لیکن آپ اس کو اگر دیکھیں تو ہم نے وہ جو ڈیریویشن استعمال کی تھی اس میں ہم نے گرامر رولز کو استعمال کیا ایک خاص ترتیب سے. بلکہ اگر میں اب آٹومیٹا والی بات یہاں پہ پھر لے آؤں, یاد ہے وہاں پہ لیفٹ موسٹ ڈیریویشن اور رائٹ موسٹ ڈیریویشن والی بات تھی. یہاں پہ بھی میرا خیال آپ وہ پہچان گئے ہوں گے کہ جب ہم نے وہ مثال کی تھی تو میں ایکچولی اس کے اندر ایک ٹائپ آف ڈیریویشن استعمال کر رہا تھا جس میں سب سے پہلے جو رائٹ والے نان ٹرمینلز تھے ان کو میں ریپلیس کر رہا تھا. خیر ڈیریویشن ٹائپس آف ڈیریویشن کی بھی بات ہوگی لیکن فی الحال اس پارس ٹری کو دیکھیے کہ اس کے اندر میں نے ساری وہ انفارمیشن کیپچر کر لی ہے جو کہ میں نے ڈیریویشن کے دوران استعمال کی تھی. یعنی کہ میں نے کس ترتیب سے وہ ری رائٹ رولز جو تھے ان کو استعمال کیا تھا اور اس کے نتیجے میں مجھے کیا حاصل ہو رہا تھا. اور وہ جو جس طرح میں نے وہ 2 کالمز بنائے تھے پروڈکشن اور ریزلٹ, یہ وہ جو ریزلٹ والا کالم ہے ایکچولی یہ ٹری جو بلڈنگ پروسیس تھا اس کو میں نے وہاں پہ کیپچر کیا تھا اور اب اس کو میں نے ایز اے ٹری بنا لیا. البتہ دوبارہ اگر آپ اس ٹری کے بارے میں سوچیں تو اس میں نے وہ سارے نان ٹرمینلز اور ایونچولی ٹرمینلز تو ڈالے ہوئے ہیں. ابھی آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ ایکچولی یہ اتنی انفارمیشن جو ہم اس ٹری میں ڈال دیتے ہیں, اس سنٹیکس ٹری میں ڈالتے ہیں, پارسر جو ہے ایونچولی اس کو وہ ساری ڈیریویشن جو ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اس کی جو انفارمیشن جو پارسنگ کے دوران ہمیں چاہیے ایکچولی مقدار میں کم ہے. تو آئیے ایک اور نوٹیشن اب ٹری لائک میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ پارسرز ایکچولی استعمال کرتے ہیں. یہی بات کہ دا پارس ٹری کنٹینز a lot of unneeded information. اب یہ دیکھیے یہ نہیں کہہ رہا کہ incorrect information or perhaps even unnecessary. یہ اصل میں اب پارسر نے اپنا کام کرنا ہے, ایک کمپیوٹر پروگرام ہے بائی دا وے, کہ اس نے ایکچولی وہ ڈیریویشن ریورس میں کرنی ہے. تو یہ جو پارس ٹری وہ بنا رہا ہے اس کا گول ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ کیا میں ایک سینٹنس کو لے کے روٹ تک پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں, اور اگر وہ پہنچ گیا تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو سینٹنس ہے یہ تو اس لینگویج کا حصہ ہے. اس بنا پہ یہ جو انفارمیشن میں نے ٹری میں آپ کو دکھائی تھی اٹس ناٹ ریئلی نیسسری. اگر یاد دہانی کے لیے چاہیے تو ذرا اس ٹری کو دوبارہ دیکھ لیجئے. میں نے دوبارہ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس کے اندر وہ سارے نان ٹرمینلز جو ہیں یہ انٹرمیڈیٹ نوڈز کے طور پہ آ رہے ہیں. اور دیکھیے یہ کوئی بیلنس ٹری یا بائنری ٹری نہیں ہے, اٹ از سمپلی اے ٹری. اور وہ ٹری کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ملٹیپل پیتھس نہیں ہے جس کی بنا پہ یہ گراف بن جاتا ہے. یہ ابھی گراف نہیں ہے, یہ ہے ٹری. اور اس میں نوڈز جو ہیں ان میں کچھ نوڈز ایسے ہیں جن کا صرف ایک چائلڈ ہے, کچھ کے 3 ہے, اور بے شک 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. البتہ ٹری کے اندر دیکھیں انفارمیشن کے حساب سے یہ ساری ڈیریویشن, یہ سارے نان ٹرمینلز موجود ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ the parse tree contains a lot of unneeded information, unneeded from
the parsing point of view, not from the derivation point of view. اور اس بنا پہ compilers often use an abstract syntax tree, یعنی کہ وہ اس syntax tree کو ہی لیتے ہیں لیکن اس کی ایک اور ورائٹی ہے جس کو ایبسٹریکٹ یا AST کہتے ہیں, وہ استعمال کرتا ہے, اور وہ بھی دیکھ لیجئے کیونکہ اس کے اندر اصل میں کوئی خاص جادو نہیں. البتہ اس ٹری کے اندر اب دیکھیے کہ سارے ٹرمینل سمبلز ہیں, اس کے اندر کوئی آپ کو نان ٹرمینل نظر نہیں آ رہا. لیف نوڈز میں وہ آئی ڈی ایکس جو ہے وہ ایکس میننگ میرا وہ جو ویریبل تھا, 2 جو کہ نمبر تھا, y جو کہ اگین ایک ویریبل تھا, اور پلس اور مائنس یہ وہ دو آپریٹرز تھے جس کی بنا پہ میں نے وہ ایکسپریشن بنایا تھا x+2 -y. اب اس ٹری کے اندر وہ سینٹینس جو ہے وہ کیپچر بھی ہو گیا ہے, اور دیکھیے اس کا آرڈر بھی کیپچر ہو گیا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ کو وہ ٹری الگوریدمس کا معاملہ یاد ہے تو یہاں پہ اگر میں اس کو میں لیٹس سے ان آرڈر میں کروں تو کیا بنے گا, x+2 -y. یہ وہ واپس مجھے وہ سینٹینس مل جاتا ہے, یعنی کہ وہ ساری انفارمیشن جو اس سینٹینس میں تھی وہ میرے پاس موجود ہے, اور میرے پاس وہ سنٹیکٹک کیٹیگریز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, یعنی کہ x, 2 اور y اور وہ ہائرارکی. اور جو بات یہاں پہ میں نے لکھی ہے, دس از مچ مور کنسائز. یہاں پہ صرف نوڈز کتنے ہیں, انٹرنل نوڈز ہیں ہی صرف 2, اور 3 جو ہیں وہ ٹرمینلز ہیں. اور وہ جو سنٹیکس ٹری تھا یا پارس ٹری تھا یقیناً وہ اس سے کافی بڑا تھا, اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ سینٹینس جو ہے یا وہ جو ایکسپریشن تھا وہ بہت بڑا ہوتا تو پھر یہ ٹری جو تھا یہ کافی ڈیپ ہو سکتا تھا. AST summarizes grammatical structure without the details of derivation. ہمیں یہاں پہ اسٹرکچر چاہیے, کیونکہ دیکھیے ہم نے جس سوال کا جواب دینا وہ یہ کہ یہ جو سینٹینس ہے جو x+2 -y ہے کیا اس گرامر سے ڈرائیویبل ہے یا اس لینگویج کا حصہ ہے جو کہ اس گرامر سے بن سکتی ہے. اور جب یہ انفارمیشن ہمیں مل گئی تو اب ہم وہ ڈیریویشن کو ان اے سینس بھول جائیں گے, اور اس ٹری سے, اس پارس ٹری سے ایک کنڈینسڈ ورژن اس ٹری کی بنا کے AST کی فارم میں اپنے پاس رکھیں گے. سنٹیکس ٹری, پارس ٹریز, اور اس کے بعد ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹریز. اب ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ دکھا دیا, آپ ان کو سمجھ بھی گئے, لیکن ایک دم سوال یہ یا فوراً یہ کہ بھئی اس کی ضرورت کیا ہے. میں وہ ڈیریویشن جو ہے ویسے بھی کر سکتا ہوں, میں ٹیبل کی فارم میں کر سکتا ہوں, بے شک کمپیوٹر پروگرام میں ہو, ضروری نہیں کہ وہ صرف کاغذ پینسل پہ ہی میں وہ ٹیبل کی فارم میں لکھوں, نہیں. میں کمپیوٹر میں وہ یاد رکھ سکتا ہوں کہ میں نے کون کون سے رول استعمال کیے اور ان رولز کی بنا پہ میرے پاس کیا ایکسپینشن بنی, اور ایونچولی کیا میں وہ فائنل سینٹینس تک پہنچا کہ نہیں, یا ان ریورس کہ کیا میں سینٹینس کو لے کے اور اس سے پھر میں نے وہ جو فائنل گول ہے وہ اچیو کیا کہ نہیں. پارسر نے ایونچولی جو کام کرنا ہے اور جو بعد میں تفصیلاً ہم ڈسکس بھی کریں گے وہ یہی ہوتا ہے کہ given a sentence in a language, can that language be derived from that language, or actually question یہ کہ کیا وہ سینٹینس جو ہے اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں. یہاں پہ ذرا یہ سینٹینس والی بات بھی تھوڑی سی کلیئر ہو جائے کہ اب ہم ان اے وے کمپیوٹر پروگرامز کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ کمپائلر نے آپ کے C++ پروگرام جاوا کو لے کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ جاوا پروگرام پورے کا پورا, وہ پوری فائل جو آپ نے یا مے بی ایون ملٹیپل فائلز آپ نے کمپائلر کو دی ہیں, کیا وہ لیگل سینٹینسز ہیں. یہ سینٹینس والی بات پھر کیا بنی, لینگویج پھر کیا ہوئی. لینگویج اصل میں اب وہ C++ ہی ہے, جاوا ہی ہے, اور اس کے رولز کیا ہیں یہ بھی ویل ڈیفائنڈ ہیں. آپ کو اس کی مکمل گرامر مل جائے گی, بلکہ ہم ایک گرامر خود بنائیں گے ایک لینگویج کی جو کہ سی لائک یا مے بی جاوا لائک ہوگی, اور پھر ہم اس لینگویج کے رولز کے مطابق پروگرامز لکھیں گے, اور ان پروگرامز کو
آپ کا ہی بنایا ہوا کمپائلر لے کے یہ بتائے گا کہ کیا یہ پروگرام جو ہے یہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں. ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری استعمال کیسے پھر ہوگا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یاد ہے کہ پارسر کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بائی دا وے, وہ جو میں نے آپ کو تصویریں دکھائی تھی, فرنٹ اینڈ, بیک اینڈ, اور اس کے بعد فرنٹ اینڈ کو میں نے ایکسپینڈ کیا تھا. یاد ہے پارسر میں سے انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن نکلتی ہے. اصل میں یہ جو ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری ہے یہ ایک آئی آر کی فارم ہے. اب وہ جو آپ کے ذہن میں سوال تھا کہ یہ آئی آر ایکچولی ہے کیا چیز, یا کیسی کیسی چیزیں جو ہیں وہ یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشنز کہلاتی ہیں, تو ایک سوال یا اس سوال کا ایک جواب جو ہے وہ یہ ہے, یہ جو ٹری لائک اسٹرکچر ہے یہ ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری, ناٹ دا انٹائر پارس ٹری, اے ایس ٹی اصل میں آئی آر ہے. آئیے میں سلائڈ پہ یہ باتیں ذرا وضاحت سے پیش کر دوں. AST are one kind of intermediate representation IR. ایکچولی پارسر جو ہے وہ یہ چیز جنریٹ کر کے بیک اینڈ کو دیتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ پرہیپس وہ جو ٹری کا انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ ایگزیکٹلی اس طرح نہ ہو, وہ کسی اور فارم میں ہو, لیکن ریسٹ ایشورڈ اور آلموسٹ گارنٹیڈ کہ کوئی نہ کوئی ٹری لائک اسٹرکچر جو ہے وہ پارسر ضرور جنریٹ کرتا ہے, ایکسپلسٹ ہو یا امپلسٹ ہو. اور اس کو یا تو آپ آئی آر کے طور پہ استعمال کر لیں, یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ٹری سے, اس اے ایس ٹی سے کوئی اور فارم آف آئی آر جو ہے وہ پروڈیوس کی جاتی ہے جو کہ ایونچولی پھر بیک اینڈ کو جاتی ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ پارسر کا اس اے ایس ٹی کا بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ اس نے اپنا وہ جو رول پورا کرنا ہے کہ بھئی ٹوکنز لو, ان کو کسی طرح, یعنی کہ اس کیس میں گرامر رولز اپلائی کر کے مجھے نہ صرف یہ بتاؤ کہ وہ ٹوکنز جو ہیں وہ سینٹنس بناتے ہیں اور وہ سینٹنس جو ہے اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں, اور جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ حصہ ہیں تو پھر مجھے یہ اے ایس ٹی دو. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر وہ یہ ٹری بنا ہی نہیں پاتا تو اس کا مطلب ہے آپ کے سینٹنس میں کوئی یا تو خرابی ہے یا وہ سینٹنس جو ہے اس لینگویج کا ہے ہی نہیں. یہاں پہ آپ وہ سینٹیکس ایررز یا مے بی ایون ادر ایررز جو ہیں وہ سامنے آ کے پارسر کو پھر یہ بتا دیں گے کہ بھئی, یا پارسر آپ کو اصل میں بتائے گا کہ یہ میرے سے نہیں بن رہا. تو یہ ہے اب پارسر کا رول. اور ایونچولی اسکینر اور پارسر جو ہیں انہوں نے مل کے اب کیا کیا ہے. اسکینر نے ان پٹ اسٹریم لی جو کہ آپ کا پروگرام ہے, آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس پروگرام کو لکھا, لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اسکینر جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے سنٹیکس کو دیکھتا ہے. پرہیپس یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیوٹی ہے وہ اونلی اسکن ڈیپ ہی ہے, کیونکہ اسکینر کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ نے اس کو کیسے انڈینٹ کیا, کون سا فونٹ استعمال کیا, مارجنز آپ نے کیا رکھے تھے, لائن سپیسنگ آپ نے کیا کی تھی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسکینر نے اس ان پٹ کو لیا, ٹوکنز بنائے, پارسر کے پاس گیا, وہ سیٹ آف ٹوکنز جو ہیں پارسر نے گرامیٹک رولز اپلائی کر کے, وہی آٹومیٹا والے رولز یا سی ایف جی رولز اپلائی کر کے ان کو لے کے ایک تو فیصلہ کیا کہ جو آپ کا پروگرام ہے کیا وہ اس لینگویج کا حصہ ہے کہ نہیں, یعنی کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ لیگل سی پلس پلس یا جاوا پروگرام ہے کہ نہیں. اور اگر یہ ثابت ہوا کہ وہ ہے تو تب وہ ایک انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن بنائے گا, اور ایک جو ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ وہ ایک ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری ہے. ہاں, یہ اب اگر آپ سوچیں کہ میں اگر آپ کو یہی کہوں کہ یہ تم ٹری بناؤ گے کیسے, یعنی کہ ٹوکنز میں آپ کو دے دیتا ہوں, فرض کرے اسکینر میں آپ کو دے دیتا ہوں, اس سے آپ یہ ٹری کیسے بنائیں گے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ بھئی مجھے وہ اب گرامر والا معاملہ جو ہے وہ تو کرنا پڑے گا, مجھے وہ رولز اپلائی کرنے پڑیں گے. اور شاید میں ان رولز کو اپلائی کرتے کرتے جیسے جیسے میں سکسیسفلی اپلائی کر رہا ہوں, اور ایونچولی یا میں باٹم اپ یا ایون ٹاپ ڈاؤن, ہم دیکھیں گے ایکچولی کہ پارسر دونوں طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اگر یہ کاروائی مکمل ہو جاتی ہے تو میں اس سے وہ ٹری لائک اسٹرکچر بنا کے اور پھر کچھ اور ٹرانسفارمیشنز کر کے اس سے میں اے ایس ٹی بناؤں گا, اور وہ اے ایس ٹی جو ہے وہ ایونچولی بیک اینڈ کے پاس چلا جائے گا. اب آئی باری بیک اینڈ کی. یاد ہے بیک اینڈ کیا کرتا ہے؟
ہم نے یہ ساری گفتگو شروع کی تھی 2 پاس کمپائلر کے حوالے سے. 2 پاس کمپائلرز میں کیا ہے کہ ایک اس کا فرنٹ اینڈ ہے، ایک اس کا بیک اینڈ ہے. ایونچولی فرنٹ اینڈ سے آئی آر نکلا اور وہ بیک اینڈ کے پاس چلا گیا. اب دوبارہ کمپائلر کے حوالے سے دیکھیے کہ کمپائلر ایونچولی اس نے کرنا کیا ہے. اس نے صرف پارسنگ تو یقیناً نہیں کرنی، اس نے اے ایس ٹی بنا کے اگر آپ کو دے دیا، آپ اس کو لے کے کیا کریں گے؟ وہ آپ اے ایس ٹی آپ چلا تو نہیں نہ سکتے. یعنی کہ کمپیوٹر میں اگر میں اے ایس ٹی ڈال بھی دوں، بے شک میں ہاتھ سے ڈالوں یا ایک پارسر کے ذریعے ڈالوں، وہ چلے گا، ایکسیکیوٹ تو نہیں نہ ہوگا. ایکسیکیوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایکسیکیوٹ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ایک ایکسیکیوٹیبل فائل چاہیے. وہ فائل ہوتی کیا ہے؟ اس میں یقیناً ونز اینڈ زیروز ہوں گے، اور وہ کہاں سے آتے ہیں؟ اگر آپ بیک ٹریک کریں تو آپ کہیں گے کہ وہ شاید کوئی اسمبلی لینگویج پروگرام تھا جس کو میں نے اسمبل کیا تھا، اور ایونچولی اصل میں جو بات ہم نے ابھی شاید تفصیل نہیں کی، وہ اسمبلی کی جو آؤٹ پٹ تھی وہ ایک لنکر کے پاس گئی تھی. اس نے کچھ اور رن ٹائم لائبریریز، کچھ اور روٹینز جو کہ آپ نے نہیں لکھی اور وہ پری اسمبلڈ فارم میں موجود ہیں ان لائبریری، جیسے سی رن ٹائم لائبریری ہے. یاد ہے یہ جو سی آؤٹ، پرنٹ ایف اور اس قسم کے سارے فنکشنز ہیں، یہ آپ نے نہیں لکھے، یہ کسی اور نے لکھے ہیں، اور وہ آپ اس کو سورس فارم میں استعمال نہیں کرتے، آپ اس کو آبجیکٹ فارم میں کرتے ہیں. خیر، ایکسیکیوٹیبل بنتا ہے جنرلی اسمبلی لینگویج پروگرام سے، لیکن وہ اسمبلی لینگویج پہ کہاں سے آتی ہے؟ اب آپ یہ کڑی مکمل کریں کہ یہ جو آئی آر ہے، اس کو لے کے بیک اینڈ جو ہے اپنی اب کاروائی کرتا ہے، اور اس سے اسمبلی لینگویج جنریٹ جنرلی ہوتی ہے، اور وہ پھر اسمبلر کے پاس جاتی ہے. اب میں ایک نیا سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے یہ بیک اینڈ کا رول جو ہے وہ ذرا زیادہ واضح بھی ہوگا. ٹھیک ہے، بیک اینڈ نے ایونچولی ہمیں کسی طرح ایکسیکیوٹیبل یا ایکسیکیوٹیبل بنانے والی چیزیں دینی ہیں، پرہیپس جس کو ہم آبجیکٹ کوڈ کہتے ہیں، وہ ایونچولی یہاں سے نکلے گا، اور لنکر جو ہے وہ آبجیکٹ، آپ کا آبجیکٹ کوڈ پلس لائبریری آبجیکٹ کوڈ پلس ادر آبجیکٹ کوڈز کو لے کے اکٹھا کر کے ان کو اصل میں ایک لوڈر کے حوالے کرتا ہے، اور لوڈر جو ہے وہ پھر ایونچولی اس ایکسیکیوٹیبل کو میموری میں لوڈ کرتا ہے جہاں پہ اس کا ایک پروسیس بنتا ہے. یہ تو وہ ساری ترتیب ہے کہ بھئی ایونچولی پروگرامز کے ساتھ ہوتا کیا ہے. لیکن بیک اینڈ جو ہے اس نے اسمبلی لینگویج اب جنریٹ کرنی ہے اور اس نے ایکسیکیوٹیبل بننا ہے. آپ نے ایک الگوریدم چوز کیا سارٹنگ کے لیے، اور بڑے فخر سے آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے بہترین سارٹنگ الگوریدم آپ کے لیے چنا ہے، اس کی بنا پہ میں نے یہ سی پلس پلس کا کوڈ لکھا ہے، اس کو استعمال کرو. چلیے، میں نے آپ کی بات مانی، وہ میں نے الگوریدم استعمال کیا، اور میرے پاس وہ جو ملینز کے قریب ریکارڈز تھے اس کو میں نے آپ کی روٹین استعمال کر کے سارٹ کیا. پھر وہی بات کہ پروگرام چلتا جا رہا ہے، جواب ہی نہیں آ رہا. میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ تم نے کہا تھا کہ یہ تو n log n الگوریدم ہے، یہ تو بڑی جلدی آ جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے n ملینز میں ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ مائکرو سیکنڈز یا نینو سیکنڈز میں وہ پروسیسر سپیڈ ہے، 4-5 گیگا ہرٹز سی پی یو ہے، تو جواب میں اتنی دیر تو نہیں لگنی چاہیے. یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ؟ الگوریدمز کے حوالے سے تو بات ظاہر تھی کہ بھئی میں نے اپنی طرف سے تو سب سے بہترین الگوریدم استعمال کیا، لیکن اب یہ آہستہ کیوں چل رہا ہے؟ مشین بھی بڑی تیز ہے، الگوریدمز بھی بڑا اچھا ہے، سی پلس پلس جو ہے وہ بڑی اچھی لینگویج ہے، لوگ اس میں پروگرامنگ کرتے ہیں. یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک نئی بات بھی اب سامنے آ سکتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو کمپائلر صاحب ہیں، یا خاص طور پہ میں بھی ان کا جو بیک اینڈ ہے، انہوں نے جو اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کیا تھا وہ اصل میں زیادہ آپٹمائزڈ نہیں ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے اب رن ٹائم پرفارمنس کا. اب دیکھیے کیا کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک پروگرام جو ہے جب اچھا یا برا چلنا یا اس کی پرفارمنس کا اچھا یا برا ہونا جو ہے وہ کن کن بنا پہ ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا دیکھا ہے؟ ڈیٹا اسٹرکچرز، لینگویج جو آپ استعمال کرتے ہیں، الگوریدمس، آپریٹنگ سسٹم، مشین آرکیٹیکچر، یہ ساری وہ باتیں. اس میں اب آپ کمپائلر کو بھی شامل کر لیجئے. یہ جو کمپائلر کا بیک اینڈ ہے، یہاں پہ اب وہ کاروائی ہے
کہ کیا یہ انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن جو کہ ایکچولی آپ کا پروگرام ہی ہے اب اس کی ایک ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے, وہ اب اوریجنلی C++ کوڈ نہیں رہا, وہ ایک انٹرمیڈیٹ فارم میں آ گیا ہے, اس سے اب آگے چل کے اسمبلی لینگویج بنے گی ایونچولی, اور اس کے بعد اس نے ایکسیکیوٹیبل بننا ہے, اور اگر ایکسیکیوٹیبل پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو آپ کمپائلر کو بھی اب بلیم کر سکتے ہیں, یا یہ کہ جب کسی پروگرام کی پرفارمنس اچھی نہ ہو تو بیچ میں اب کمپائلر کو بھی شامل کر لیجئے کہ اس کا بھی قصور ہو سکتا ہے, اور ایسا ہے, آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں. فار ایگزامپل, آپ ابھی جا کے انٹیل سے ان کا ایک آپٹمائزڈ کمپائلر لے سکتے ہیں جو کہ ان کی پینٹیم آرکیٹیکچر پہ آپ کو عام C++ کمپائلر سے بہتر پرفارمنس دے گا. اور اسی طرح دوسری لینگویجز میں جاوا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, اس کے کچھ کمپائلرز یا اس کمپائلر یا اس لینگویج کے کمپائلر کی امپلیمنٹیشنز ایسی ہیں جو کہ پرفارمنس کے لحاظ سے ایکچولی آپ کو بہتر پرفارمنس دیتی ہیں, یعنی کہ آپ کا پروگرام اصل میں زیادہ بہتر تیز چلتا ہے. یہ جو بیک اینڈ والا معاملہ ہے یہ اصل میں کافی کمپلیکس ہے, اور یاد ہے میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ وہ جو الگوریدمس ہیں ایکچولی وہ NP کمپلیٹ ڈومین میں چلے جاتے ہیں, یعنی کہ وہ انہیرنٹلی کمپلیکس بھی ہیں اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں پھر, کیونکہ وہاں پہ پھر آپ کے ہیورسٹکس لگانے پڑتے ہیں, اور یہ ہم اسٹڈی کریں گے. تو چلیے اب شروع کرتے ہیں. ذرا بیک اینڈ کی بھی تفصیل دیکھ لیجئے کہ بیک اینڈ ایکچولی کیا کیا کرتا ہے. امنگسٹ ادر تھنگز, یہ میں اب ساری باتیں تو یہاں نہیں کہوں گا, کچھ جنرل میجر جو کنسرنس ہیں بیک اینڈ کے وہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور یہ جو پروجیکٹ ہم اس کورس میں کریں گے اس میں آپ بیک اینڈ بھی ڈیولپ کریں گے. اس میں آپ کچھ یہ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں آپ کو تفصیلاً سمجھنا بھی ہوگا, پڑھنا بھی ہوگا, اور اس کے بعد امپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا, کیونکہ آپ نے بیک اینڈ بھی بنانا ہے. کیونکہ یاد ہے میں نے کہا تھا پروجیکٹ میں ہم ایونچولی ایکسیکیوٹیبلز بنا پائیں گے اس لینگویج میں جس کے لیے ہم نے وہ گرامر ڈیولپ کی اور اس کے بعد اس کے لیے پورا کمپائلر بنایا. تو آئیے اب ذرا بیک اینڈ کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ اب میں نے بیک اینڈ کے 3 میجر پورشنز فی الحال دکھائے ہیں. اصل میں بعد میں آپ دیکھیں گے کہ بیک اینڈ میں ابھی اور بھی معاملات ہیں, لیکن یہ کچھ میجر ایلیمنٹس ہیں جن کی بنا پہ بیک اینڈ سے جو کوڈ ایونچولی مشین کوڈ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ جو نکلتا ہے اس کی پرفارمنس اور ایونچولی اس کی کریکٹنس بھی وہ بھی سامنے آ جاتی ہے کہ آیا اس نے بیک اینڈ کا جو کوڈ جنریٹ کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. چلیے اب سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں کہ بیک اینڈ جو ہے اس کے فی الحال میں نے 3 حصے دکھائے. پہلا حصہ ہے انسٹرکشن سلیکشن, دوسرا حصہ رجسٹر ایلوکیشن, تیسرا حصہ انسٹرکشن اسکیجولنگ. اب یہ انسٹرکشن دیکھیے 2 دفعہ آ رہا ہے, لیکن پہلا ہے انسٹرکشن سلیکشن, رجسٹر ایلوکیشن اور انسٹرکشن اسکیجولنگ. اور اس دوران یہ جو انٹرمیڈیٹ ریپرزینٹیشن ہے دیکھیے وہ چلتی جا رہی ہے. یہاں پہ اب کوئی C++ نہیں. اور بائی دا وے یہاں پہ اب سوچئے کہ اگر میرا کوڈ جو اوریجنلی C++ میں تھا یا جاوا میں تھا یا فورٹرین میں تھا یا کسی اور لینگویج میں تھا, اگر وہ تمام کے تمام ایک ہی IR میں آ جائیں تو کیا مجھے ان تمام لینگویجز کے کمپائلرز کا بیک اینڈ جو ہے مختلف رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یقیناً نہیں, کیونکہ ایز لانگ ایز میں یہ IR جو اس میں شروع میں انسٹرکشن سلیکشن میں داخل ہو رہا ہے یہ اگر وہی ہے جو کہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر وٹ لینگویج یو پروگرام ان, as long as the compiler's front end generates the IR representation that can go into the back end. وہ یہاں پہ اب میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور پھر وہی بات کہ بھئی اس سٹیج میں بھی ایررز آ سکتے ہیں جو کہ ایک سٹریم کے طور پہ میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں, یا یہ کہ کمپائلر جو ہے وہ یہ جنریٹ کرے گا. تو یہ وہ بیک اینڈ کے چند حصے ہیں. بائی دا وے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دس از اٹ, ایکچولی بعد میں آپ دیکھیں گے ابھی اور بھی بیک اینڈ میں کہانیاں ہیں, بلکہ ایڈوانس کورسز میں آپ جائیں گے تو بیک اینڈ میں اور بھی ابھی باتیں آتی ہیں. بیک اینڈ کیا کر رہا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. اٹ ٹرانسلیٹس IR انٹو ٹارگیٹ مشین کوڈ. یہ تو ہے ایونچوئل آؤٹ پٹ کہ IR گیا 3 سٹیجز سے گزرا اور ایونچولی مشین کوڈ, یا مشین کوڈ جو ہے اس کو ٹپکلی آپ اسمبلی لینگویج ہی سمجھیے کیونکہ اس کے بعد جنرلی اسمبلر آ جاتا ہے.
اسمبلر جو ہے وہ پھر وہ فائنل بائنری کوڈ جو ہے ونز اینڈ زیروز وہ جنریٹ کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ کوڈ ہے، اور وہ آبجیکٹ کوڈ آپ کا اور لائبریریز کا وغیرہ وغیرہ کٹھے ہو کے پھر ایکسیکیوٹیبل لنکر جو ہے وہ بناتا ہے. البتہ جو کاروائی بیک اینڈ نے ایونچولی کرنی ہے کہ اٹ ہیز ٹو چوز مشین اور اسمبلی انسٹرکشنز ٹو امپلیمنٹ ایچ آئی آر آپریشن. دوسرا، ensure conformance with system interfaces. Decide which values to keep in registers. اب میں یہ باتیں کہتا چلا جاتا ہوں، پھر ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. یقیناً ان میں سے ایک چیز جو ہے یہ ایک لیکچر کی بھی نہیں، اصل میں آلموسٹ پورے کورس کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جیسے کہ یہ ڈیسائڈ وچ ویلیوز ٹو کیپ ان رجسٹرز. یہ ایک انتہائی ڈیفیکلٹ پرابلم ہے جس کی ٹھیک ہے سولوشنز ہیں، لیکن اٹ از اے کمپلیکس پرابلم اینڈ اٹ ہیز سم انٹرسٹنگ الگورتھمز بائی دا وے، اور اس میں وہی گراف الگورتھمز اور اس قسم کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. یہ ہے بیک اینڈ. اب اس کا آپ نے رول دیکھ لیا کہ اس نے آئی آر کو لینا ہے اور مشین کوڈ یا سمجھیے کہ اسمبلی کوڈ اس نے جنریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد اسمبلر آئے گا. لیکن اسمبلی کوڈ جو ہے وہ پھر ایونچولی کیا ہے، وہ تو اب وہ لو لیول کوڈ والی بات اب آ رہی ہے سامنے کہ آپ مشین کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ اب آپ اس مشین کا انسٹرکشن سیٹ استعمال کر رہے ہیں. اس انسٹرکشن سیٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی میں آپ کے پاس آل آف اے سڈن ایسے لگتا ہے کہ جیسے مشین پہ زیادہ کنٹرول آ گیا ہے. آپ ایسی کاروائی کر سکتے ہیں جو کہ لگتا تھا کہ میں یہ سی پلس پلس میں کیسے کروں گا. یاد ہے اسمبلی لینگویج کے کورس میں آپ وہ وی جی اے ڈسپلے اور اس کے بٹس، اس کے کلرز، یہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، انٹرپٹس کے ساتھ آپ معاملات کر رہے تھے وغیرہ. آئی او، اسپیشل آئی او آپ کر سکتے تھے، کام پورٹ، پیرالل پورٹ، یا ایون ڈسک یا نیٹورک ڈیوائسز. یعنی کہ اسمبلی لینگویج ہے جو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے آپ کو مشین کے ایک تو قریب لے آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مشین کے اوپر آپ اب زیادہ اپنا کنٹرول یا اس کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو آپ حاصل بھی کر لیتے ہیں، اور ان تک آپ کی رسائی بھی اب ممکن ہو جاتی ہے، جو کہ شاید لگتا تھا کہ سی پلس پلس میں ایسا نہیں ہے. اب اگر یہ رسائی آپ نے حاصل کر لی تو کیا یہ بات صحیح نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس رسائی کے دوران آپ ایسی حرکتیں کریں جس سے کہ سسٹم میں خرابی پیدا ہو. بائی دا وے یہ وائرسز ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کچھ ایسی حرکتیں ہی کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. وہ بھی ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جو کہ سسٹم ریسورسز کو یا سسٹم کے جو ایکسس پوائنٹس ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے آپ کی مشین میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں. اس کے بھی آپ نے جو طریقے ہیں وہ دیکھے ہوں گے. بفر اوور فلو ہے جس میں کہ وہ کال سٹیک جو ہے اس سے آپ باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کی جو ہیپ اور سٹیک سپیس ہے اس سے باہر نکل کے کسی اور پروسیس کی میموری سپیس میں آپ چلے جاتے ہیں. تو یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نہ چاہیں کہ ایسا ہو، آپ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن کمپائلر جو ہے وہ ایک پروگرام ہی ایونچولی ہے اور اس میں بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں. اور ان میں سے ایک خرابی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کر رہا ہے، چانسز ہیں کہ اس نے جب سسٹم کو ایکسس کیا یا ایونچولی جب وہ چلا تو اس نے معاملہ کچھ گڑبڑ کر دیا، اور یہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہے. یاد ہے جب آپ کی ایکسس وائلیشن آتی ہے، آپ کا پوائنٹر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، یا میموری یا رے ایکسس جو ہے اس کا انڈیکس جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. یہ وہ غلط ایکسیسز ہیں. اسمبلی کوڈ جو جنریٹ ہو رہا ہے اس میں اٹ سیلف غلطی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے اوریجنل کوڈ میں نہیں تھی. تو بیک اینڈ نے ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اور پھر وہ ساتھ ساتھ یہ جو آئی آر ہے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر رہا ہے. بیک اینڈ کے وہ جو 3 حصے تھے، انسٹرکشن سلیکشن، رجسٹر ایلوکیشن اور انسٹرکشن اسکیجولنگ، آئیے اب ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیں. یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ بیک اینڈ کو ہم اس کورس میں اتنی تفصیل سے نہیں دیکھیں گے جتنا کہ آپ بعد میں کسی ایڈوانس کورس میں یا مے بی ایون اے گریجویٹ لیول کورس
آف کمپائلر کنسٹرکشن اس میں آپ دیکھیں گے, کیونکہ جنرلی یہ ایک مشکل ٹاپک ہے, اس کے لیے بیک گراؤنڈ چاہیے جو کہ اب اس کورس میں ہم بلڈ اپ کر رہے ہیں. البتہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیک اینڈ کے بارے میں نہ پڑھیں, ضرور پڑھیے, اٹس این انٹرسٹنگ ایریا, اور بلکہ یہیں پہ اس کمپائلر کی اسٹرینتھ اصل میں ظاہر ہوتی ہے کہ ایک اچھا کمپائلر پھر اچھا کیسے ہے, یا ایک کمپائلر جو کہ دوسرے کمپائلر سے اچھا نہیں ہے تو وہ کن چیزوں کی بنا پہ ہے. وہ جنرلی یہ بیک اینڈ ہی ہوتا ہے جس کی بنا پہ کمپائلر کا جو جنریٹڈ کوڈ ہے وہ efficient بھی ہوتا ہے اور رن ٹائم پرفارمنس کے لحاظ سے بھی اچھا ہے, اور اس میں دیکھا یہ جو سسٹم ایکسس والا معاملہ ہے ایسی بھی بات نہیں ہوتی. تو آئیے آپ ذرا یہ بیک اینڈ کے جو ماڈیولس ہیں ان کو تفصیلاً دیکھ لیں, لیکن تفصیل اتنی زیادہ نہیں. سب سے پہلے انسٹرکشن سلیکشن. یہاں پہ جو گول ہے یا جو بیک اینڈ جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ ایونچوئل بات ہے کہ اٹ شوڈ پروڈیوسڈ فاسٹ کمپیکٹ کوڈ. یہ دو باتیں دیکھ لیجئے. فاسٹ تو آپ سمجھ گئے کہ بھئی ٹھیک ہے, جو بھی کوڈ جنریٹ کرو اس کو تیز چلنا چاہیے. اگر وہ n log n الگوریتھم ہے تو میں اس کی رن ٹائم پرفارمنس اگر میں دیکھوں اور اس کو میں کسی طریقے سے پلاٹ کروں تو اس میں مجھے وہ n log n بہیویئر نظر آنا چاہیے. یہ کمپیکٹ والی بات کیا ہے؟ یاد ہے الگوریتھمس میں ہم نے ٹائم اینڈ اسپیس ایفیشنسی کی بات کی تھی, اور ٹپکلی وہاں پہ ہم یا ان جنرل ہم ٹائم کو میرے خیال میں زیادہ پریفرنس دیتے تھے کہ ٹھیک ہے میموری لے لو زیادہ, جو بھی ڈیٹا اسٹرکچرز استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ ذرا زیادہ میموری لے لیں, لیکن ٹائم کے حوالے سے وہ تیز ہونے چاہیے, یا وہ جو پروگرام جب چلے تو وہ تیز چلے. لیکن ایونچولی آپ سوچیں کہ میموری بھی جو ہے وہ بھی تو ایک ریسورس ہے. اس ریسورس کو میں کیسے استعمال کروں؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس جتنی میموری میں چاہتا ہوں وہ میرے پاس ہوگی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کمپیوٹرز میں ایسا نہیں ہوتا, بلکہ یہ جو چھوٹی ڈیوائسز اب آپ کے سامنے آ گئی ہیں, کمپیکٹ ڈیوائسز جس میں یہ ہینڈ ہیلڈ مشینز ہیں, ہینڈ ہیلڈ پی ڈی ایز ہیں, آپ کے ڈیجیٹل کیمراز ہیں, میرے خیال میں یہاں پہ آ کے آپ کو اب میموری کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہوا ہوگا. ڈیجیٹل کیمرے کی مثال لے لیں کہ اس نے جو کیمرے سے جو آپ نے تصویر جب کیپچر کی وہ تو پکسل ڈیٹا ہے, اور جو بھی کلر ڈیپتھ ہے اس کی وہ لے کے اس کے اندر جو چھوٹا سا میموری چپ لگا ہوتا ہے اس میں وہ سٹور کرتا ہے. آپ ریزولوشن بڑھاتے جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں بڑی اچھی تصویر اس سے لوں گا کیونکہ وہ بڑی ہائی ریزولوشن ہے, 2000 بائی 2000 پکسلز کی یا 3000 بائی 3000 پکسلز کی. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 4 تصویریں لی اور کیمرے کی میموری ختم. میموری ایک پریشس ریسورس ہے. تو جہاں پہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ الگوریتھم جو ہے وہ تیز چلے یا ایکسیکیوٹیبل تیز چلے, وہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ میموری بھی کنسرو ہو. اچھا, ایک میموری تو ہے آپ کے ویریبلس کی, آپ کی اریز کی, یا آپ کے وہ جو ڈائنامک سٹرکچرز ہیں جو کہ اسٹیک میں یا ہیپ میں بنتے ہیں ان کی. لیکن آرکیٹیکچر میں اور بقیہ ہر کورس میں آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ آپ کا یہ جو ایکسیکیوٹیبل پروگرام ہوتا ہے یہ بھی تو میموری میں ہی ریزائڈ ہوتا ہے. ہاں, آپریٹنگ سسٹم میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ پورے کا پورا ایکسیکیوٹیبل جو ہے وہ میموری میں سارے کا سارا نہیں آتا, بلکہ اس سے حصوں میں میموری میں لایا جاتا ہے. یہ وہ پیجنگ والا معاملہ ہے کہ آپ ایکسیکیوٹیبل کو پیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کے چند پیجز جو ہیں وہ میموری میں آپ لاتے ہیں, بقیہ ڈسک پہ رہتے ہیں, پھر وہ میموری میں وہ پیجز استعمال ہوتے ہیں. ان میں کچھ کوڈ پیجز ہوتے ہیں کہ جو جنرلی ریڈ اونلی مارک ہوتے ہیں, اور پھر ڈیٹا پیجز ہوتے ہیں جو کہ چینج ہو سکتے ہیں, جو کہ ڈرٹی ہو جاتے ہیں, اور یہ وہ ڈرٹی پیجز ہیں جو کہ پھر وہ پیجنگ میں استعمال ہوتے ہیں, یا جب آپ نے ان کو میموری سے نکال کے آپ نے کسی سواپ ایریا میں ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیج جو ہے وہ ڈرٹی ہو گیا ہے. تو یہ میموری کا معاملہ جو ہے یہ بھی کافی یہاں پہ کنسٹرینٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے کہ آپ نے جو کوڈ جنریٹ کرنا ہے اس نے چونکہ میموری میں جانا ہے, تو اگر کوڈ جو ہے جو کہ ایکچولی اسمبلی لینگویج یہاں پہ آپ سمجھیے ہے, اگر کوڈ جو ہے وہ خود بہت زیادہ میموری لینے لگ پڑا تو پھر باقی جو ڈیٹا کے لیے میموری چاہیے وہ کہاں سے آئے گی؟
اس کیس میں کوڈ کمپائلر جنریٹ کر رہا ہے, یہ آپ نہیں لکھ رہے. آپ نے تو سی پلس پلس میں کوڈ لکھ دیا تھا. اسمبلی لینگویج اب کون بنا رہا ہے؟ وہ تو یہ کمپائلر ہے. تو اس کی ایک ذمہ داری اب یہ ہے کہ نہ صرف وہ اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز جو ہے وہ اچھی چنے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صحیح چنے, وہ تو میرے خیال میں وہ کر لے گا کہ جہاں پہ ایڈ چاہیے وہاں پہ ایڈ ہی کرے گا, یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی سبٹریکٹ لگا دے گا انلیس کہ اس میں کوئی بگ ہے, لیکن جنرلی وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے پاس چوائس ہے کہ ایک کام جو ہے میں وہ 4 اسمبلی انسٹرکشن سے کروں ورسز کہ وہ کسی طرح یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ نہیں اصل میں یہ جو کام ہے یہ میں 2 انسٹرکشن سے کر لیتا ہوں, تو تب اس کو 2 انسٹرکشنز استعمال کرنی چاہیے, کیونکہ یہ 2 انسٹرکشنز ایونچولی جب میموری میں آئیں گی تو وہ جگہ کم لیں گی. تو انسٹرکشن سلیکشن کا جو رول ہے اور اس کا جو گول ہے وہ ہے ٹو پروڈیوس فاسٹ اینڈ کمپیکٹ کوڈ. یہاں پہ میں ایک فٹ نوٹ بھی عرض کرتا چاہوں کہ بعض کا یہ جو ایکسیکیوریبل یا آبجیکٹ کوڈ آپ بناتے ہیں اس نے کسی چھوٹی کنسٹرینٹ ڈیوائس میں جانا ہوتا ہے, کسی کنٹرولر میں جانا ہے, یا کوئی ایسا چپ ہے جو کہ کسی ریفریجریٹر یا ٹی وی یا ایسی کسی ڈیوائس میں لگنا ہے. وہاں پہ میموری کوئی گیگا بائٹس میں نہیں ہے, وہاں پہ بہت تھوڑی میموری ہے. یا یہ سوچئے کہ جو ناسا اپنے اسپیس پروز بھیجتا ہے وہ اس کے اندر کوئی گیگا بائٹس نہیں ہوتے, اس میں میموری کافی کم ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو کوڈ اس میں ایکسیکیوٹ ہونا ہوتا ہے, کوڈ اٹ سیلف اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. بقیہ باتیں بھی دیکھ لیجئے. takes advantage of target features such as addressing modes. اب یہاں پہ اب وہ اسمبلی لینگویج والی بات آ گئی کہ اسمبلی لینگویج میں آپ کے پاس وہ ایڈریسنگ موڈز ہوتے ہیں, ڈائریکٹ ایڈریسنگ, انڈائریکٹ ایڈریسنگ, جہاں پہ وہ پوائنٹرز والی بات کہ ایک لوکیشن میں جو ویلیو پڑی ہے وہ ایکچولی کسی اور لوکیشن کا ایڈریس ہے, اینڈ سو آن. یا اس میں وہ رجسٹرز استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں. خیر, یہ اب وہ کاروائی ہے جہاں پہ آپ وہ جو اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز آپ چنیں گے جس سے وہ اسمبلی لینگویج کوڈ ایونچولی نکلے گا, ان کی چوائس کیا ہونی چاہیے. وہ یہ سٹیج جو ہے, بائی دا وے یہ ایک سٹیج ہے مائنڈ یو, یہ پورے کا پورا بیک اینڈ نہیں ہے, یہ سٹیج جو ہے وہ یہ کاروائی کرے گی. اب اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ اٹ از ویوڈ ایز اے پیرنٹ میچنگ پرابلم, کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو آئی آر اگر فرض کریں ایبسٹریکٹ سینٹیکس ٹری کی فارم میں آتا ہے تو وہاں پہ کچھ پیٹرنز دیکھ کے کہ بھئی یہ ٹری کا اسٹرکچر کیا ہے, اس کے نوڈز کس طرح ہیں, آپریٹر نوڈز ہیں تو اس کے آپرینٹس کیا ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس کے لیولز کتنے ہیں, کس سائٹ پہ وہ زیادہ ہیوی ہے, اینڈ سو آن. اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے ڈائنامک پروگرامنگ, یاد ہے یہ ڈائنامک پروگرامنگ والا معاملہ کیا تھا کہ اس میں آپ اصل میں مختلف چوائسز ٹرائی کرتے تھے, اور جیسے جیسے آپ وہ ٹرائی کرتے جاتے تھے وہ ریزلٹس آپ اسٹور کرتے جاتے ہیں تاکہ ان اے سینس انڈکٹیولی آپ وہ فائنل آنسر جو ہے اس کو باٹم اپ فیشن میں بلڈ اپ کر لیں. یہاں پہ میں نے ایک ہسٹوریکل بات اب آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ جو سارا معاملہ تھا نا انسٹرکشن سلیکشن کا کمپائلرز میں, اس کی آنے کی وجہ کیا تھی؟ It was spurred by PDP-11 and VAX-11, اور یہ پرنتھیسز میں نے لکھا ہے CISC آرکیٹیکچر. PDP-11 شاید آپ نے استعمال نہ کیا ہو, ایک کمپنی تھی جو کہ اب اصل میں ختم تو نہیں, اس کو کمپیکٹ نے خرید لیا تھا, ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن. تو تقریباً کوئی 1970s مڈ 1970s کی بات ہے کہ ایک صاحب تھے MIT کے, انہوں نے یہ کمپنی بنائی تھی. اس زمانے میں کمپیوٹر جو تھے وہ بڑے بڑے مین فریمز, IBM کے, کنٹرول ڈیٹا, اس طرح کی کمپنیز تھی, ان کے ہوتے تھے. اور یہ جو بڑے بڑے کمپیوٹرز تھے یہ ہوتے بھی بہت ایکسپینسو, ملینز آف ڈالرز ان کو خریدنے میں, اور پھر ملینز آف ڈالرز ان کو چلانے میں, مینٹین کرنے میں. یہ MIT کے کین اولسن صاحب تھے, انہوں نے سوچا کہ بھئی اب ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ ہر آرگنائزیشن جو ہے اگر کمپیوٹر لینا چاہے تو اس کو ملینز آف ڈالرز خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے چھوٹا کمپیوٹر بنایا جو کہ اصل میں ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ یعنی کہ $300,000 میں, کہاں ملینز اور کہاں 100,000 یعنی لاکھوں میں تھا, کروڑوں میں نہیں. تو آل آف اے سڈن
کمپیوٹرز جو تھے یہ کافی افورڈیبل ہو گئے، اور ان میں سے ایک بڑی پاپولر سیریز جو ہے وہ PDP-11 تھی، پروگرامیبل ڈیٹا پروسیسر، اور یہ ایک پوری سیریز تھی. بلکہ یہ PDP کی کہانی اصل میں یہ جو یونکس آپریٹنگ سسٹم آپ لائنکس یا اس قسم کے جو استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ بڑی ٹائڈ اپ ہے، کیونکہ جو فرسٹ یونکسز تھے وہ PDP کے ہی ایک فارم، اس کا ماڈل تھا PDP-7 اور 8 جو AT&T بیل لیبس میں تھا، اس پہ امپلیمنٹ کیا تھا کین تھامسن اور ڈینس ریچی یہ وہ صاحب ہیں جو کہ سی لینگویج کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. PDP-11 جو ہے اس میں انہوں نے جو اسمبلی لینگویج بنائی تھی وہ سمپل لوڈ اینڈ سٹور نہیں تھی. اس وقت جو سمجھ لے کمپیوٹر آرکیٹیکٹس تھے ان کو احساس ہوا کہ یہ جو کمپائلر رائٹرز ہیں اگر یہ بیچارے صرف لوڈ اینڈ سٹور کریں تو ان سے اتنا اچھا کوڈ جنریٹ نہیں ہوتا، تو کیوں نہ ہم ان کو ذرا اچھا انسٹرکشن سیٹ دے دیں، یعنی کہ اس میں کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ ڈالیں یا انسٹرکشنز ڈالیں جن سے ایک انسٹرکشن کے ذریعے آپ کئی کاروائی کر سکتے تھے. فار ایگزامپل اسٹرنگ کمپیریزنز، 2 اسٹرنگس کی اسٹارٹنگ لوکیشن دے دیں اور اسمبلی لینگویج انسٹرکشن جو ہے وہ آپ کا اسٹرنگ کمپیئر کر دیتی تھی. اسی طرح بلک موو، کہ آپ نے ایک بلاک آف میموری جو ہے اس کو موو کرنا ہے یا کاپی کرنا ہے کسی اور جگہ، یہ بھی بڑی دفعہ ہوتا ہے. اس کے لیے بھی انہوں نے ایک انسٹرکشن بنا دی. یاد رہے یہ C++ نہیں ہے یا C نہیں ہے، یہ اسمبلی لینگویج ہے. اب شاید آپ نے کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے کورس میں یہ سیس کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹر اس کے بارے میں ڈسکشن کی ہوگی. تو یہ کیوں ہوا تھا؟ اب یہ ذرا سوچئے، اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ کمپیوٹر آرکیٹیکٹس نے سوچا کہ چلو لگے ہاتھوں ذرا کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ بناتے ہیں. اصل میں یہ کمپائلرز یا کمپائلر رائٹرز جو تھے ان کی یہ بڑی ڈیمانڈ تھی کہ بھی دیکھو اگر تم ہمیں اچھا انسٹرکشن یا ذرا کیپیبل کہہ لیں یا کمپریہنسو کہہ لیں اس طرح کا انسٹرکشن سیٹ اگر بنا کے دو تو اس سے ہمارا کام جو ہے بیک اینڈ والا وہ ذرا آسان ہو جائے گا. بجائے میں بائٹ بائی بائٹ کمپیریزنس کرو، میں سمپلی 2 اسٹرنگس کمپیریزنس کے لیے ایک مشین اسمبلی لینگویج انسٹرکشن استعمال کرتا ہوں اور میرا نتیجہ سامنے اور میں چلا آگے. لیکن اس سے پھر کیا ہوا؟ اب کمپائلر رائٹرز جو تھے ان کا کام ایک لحاظ سے ذرا سا مشکل ہو گیا، کیونکہ کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کا مطلب یہ تھا کہ ایکچولی نمبر آف انسٹرکشن جو تھیں وہ بڑھ گئیں. یہ نہیں کہ اب آپ کے پاس صرف 14 یا 15 یا 20 یا 22 آپ کوڈز ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے، جس سے آپ کمپائلر رائٹرز کا کام ذرا سا ایک لحاظ سے مشکل ہو گیا. اس مشکل کو انہوں نے کیسے حل کیا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے الگوریدمز پہ بنائے، اور وہ الگوریدمز جو ہیں وہ پھر اس کمپائلر کے اس سٹیج بیک اینڈ کی اس سٹیج میں انہوں نے امپلیمنٹ کیے. لیکن ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ کمپائلرز کی پرفارمنس اصل میں اتنی اچھی نہیں رہی بعض کیسز میں، کیونکہ یہ جو کاروائی تھی یہ اصل میں ذرا مشکل ہو گئی. ہم یہ سسک آرکیٹیکچر کیا تھا، اس کی آج کیا فارم ہے، وہ تو خیر اب اس کورس میں ڈسکس نہیں کر سکتے. یہاں پہ صرف اتنا میں کہوں گا کہ یہ مشین انسٹرکشن سیٹ کی بنا پہ کمپائلر کے اندر یہ جو ماڈیول آیا اس کی پھر یہ ذمہ داری ہوئی کہ انسٹرکشن جو چوز کرنی ہے وہ کیا ہوں گی، اور یہ چوائس جو ہے یہ آپ کے انٹیل پلیٹ فارم میں بھی موجود ہے. اب یہ بھی میں کہتا چلوں کہ پرابلم پھر ایسی نہیں رہی کہ صرف سسک آرکیٹیکچر ہی رہا ہے، بلکہ اس دوران رسک آرکیٹیکچر بھی آیا، ریڈیوسڈ انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹرز. اور اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ یہ کمپائلرز لکھنا بنانا مشکل ہو گیا تھا. اس بنا پہ لوگوں نے سوچا کہ بھئی مشین کو سمپل بناؤ تاکہ یہ کمپائلرز جو ہیں یہ اچھا کوڈ جنریٹ کریں، کمپیکٹ کوڈ جنریٹ کریں، اور اس سے پھر آپ کے جو پروگرامز ہیں وہ تیز چلیں. یہ بقیہ تفصیل جو بیک اینڈ کی ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بھی ڈسکس کریں گے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ہم اس کو تفصیلاً ڈسکس کرتے ہوئے اپنے پروجیکٹ میں بھی امپلیمنٹ کریں گے. آپ یہ ہسٹوریکل ڈیٹیل کے لیے ضرور انٹرنیٹ پہ دیکھیے، یہ آپ کو ویکس، PDP اور اس طرح کے جو مشینز ہیں اور رسک مشینز ہیں ان کے بارے میں آپ کو تفصیل ملے گی. ہم بیک اینڈ کے بارے میں گفتگو اگلی دفعہ جاری رکھیں گے. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.